ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے بڑی اہم خبر کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف نے 5 منحرف اراکین قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے منحرف اراکین اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نکالے جانے والوں میں رکن قومی اسمبلی اورنگزیب خان، ظہور الہی، عثمان علی، مبارک زیب اور الیاس چودھری شامل ہیں۔ اراکین قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کے حوالے سے کہا گیا کہ مذکورہ اراکین نے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی کی، جبکہ پارٹی اجلاس میں ترمیم کی مخالفت کا متفقہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ منحرف اراکین نے 21 اکتوبر 2024 کو ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اور پارٹی وفاداری اور حلف کی سنگین خلاف ورزی کی گئی۔ پارٹی ہدایت پر عمل نہ کرنے پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اور شوکاز نوٹس پر جواب نہ دینے پر پارٹی نے کارروائی کی۔ چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب عالیہ حمزہ نے تحریک انصاف کے مشترکہ پارلیمانی اجلاس سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ پی ٹی آئی مرکزی قیادت نے چیف آرگنائزر پنجاب کو اعتماد میں نہیں لیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے پنجاب چیئرمین بیرسٹر گوہر، وزیر اعلیٰ کے پی، جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ اور اپوزیشن لیڈر کے پلان سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ پارٹی قیادت کی منافقت پر طنز کرتے ہوئے عالیہ حمزہ نے کہا کہ کیا کوئی روشنی ڈالے گا؟ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کس لاہ عمل کا کلیہ آج اعلان ہوا ہے؟ تحریک کہاں سے اور کیسے چلے گی؟ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو میری بھی رہنمائی کر دیں۔ 26 اراکین کی معطلی کے معاملے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی سے اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، اراکین کی نوکریت معطل متعلق آج ملاقات بے نتیجہ اور معنی خیز نہیں رہی۔ اگلے 2-3 دن کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ معافی کا کسی نے نہیں کہا۔ ہنگامہ آرائی دونوں اطراف سے ہوئی، ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، ڈیڈ لاک نہیں ہے، بات چیت جاری ہے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، معاملات آگے چلیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں جاری سیاسی تناؤ کم کرنے کے لیے اسپیکر کی سربراہی میں اپوزیشن سے مذاکرات ہوئے۔ حکومتی وفد کے رکن مجتبیٰ شجاع الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اپوزیشن کے ساتھ کئی نکات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، تاہم کچھ معاملات پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پنجاب کی عوام چاہتے ہیں کہ اسمبلی عزت، وقار اور جمہوری اصولوں کے تحت چلے۔ انہوں نے کہا اسمبلی میں ہلڑ بازی، توڑ پھوڑ اور مار دھاڑ کے کلچر کو ختم کیا جائے گا۔ حکومت کی نیت اپوزیشن اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ جمہوری ماحول کو بہتر بنانے کی ہے۔ اگلی ملاقات میں فریقین کے درمیان مزید پیش رفت ہوگی اور کوئی مثبت حل نکل آئے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے کہا ہے، بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے بات چیت فیصلہ سازوں سے ہوگی جن کے پاس اختیار ہے۔ لاہور میں الیمین گنڈاپور نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہیں، لیکن غلطی کرنے والے تمام لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ہماری گزارش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم پورے ملک میں اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، ہم 90 روز میں آر یا پار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہمارا جعلی مینڈیٹ ہے، وہ خود فارم 47 سے جیت کر آئے، وہ اندر سے ابھی بھی ملے ہوئے ہیں۔ ہمیں لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، دیکھیں گے آئندہ ہمیں کیا لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ ان کی ٹائم لائن پر چلنا ہمیں قبول نہیں۔ ہم پاکستانی عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے خلاف دوبارہ فسطائی مہم چلائی جا رہی ہے، ہم سے احتجاج کا آئینی حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف ابھی بھی کارروائیاں جاری ہیں، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے خلاف مقدمات میں انہیں کچھ نہیں ملا، بانی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کیس ہے ہی نہیں۔ اگر بانی پی ٹی آئی واقعی مذاکرات چاہتے ہیں تو پہلے قانون کے سامنے سر جھکائیں، غلطیوں کا اعتراف کریں اور نفرت کی سیاست سے توبہ کریں۔ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کے حالیہ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قوم نے ان کے دھرنوں، لانگ مارچ اور تشدد کو مسترد کر دیا ہے۔ اب یہ صرف اقتدار کی ہوس میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ جو لوگ ماضی میں ریاستی اداروں کو للکار رہے تھے، عدلیہ، افواج اور حکومت کے خلاف مسلسل زہر اگل رہے تھے، وہ کس منہ سے مذاکرات کریں گے؟ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ 90 دن میں یا تو بانی کو رہا کریں گے یا سیاست چھوڑ دیں گے۔ محض ایک ڈرامہ ہے۔ مذاکرات کی بات کر کے 90 روز کی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو چکی ہے۔
وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مطالعاتی دورے پر لاہور آئے ہیں. 90 روزہ تحریک حکومت بچانے کا بہانہ ہے. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسما بخاری نے کہا علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ آئیں تو ان کی مہمان نوازی کریں گے. اگر اسلحے کے ساتھ آئیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو توڑ پھوڑ یا فساد کی اجازت ہوگی. سب کو پتہ ہے گنڈاپور خود کتنے بڑے صادق اور امین ہے. جتنا ظلم ان کی پارٹی نے پاکستان کے ساتھ کیا کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا. آپ کی جماعت نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی. ان کا کہنا تھا پنجاب کی ترقی کو آگ نہ لگائیں. تو ہمیں وزیر اعلیٰ کے لاہور آنے پر کوئی اعتراض نہیں. علی امین گنڈاپور صرف بڑھ کے مارتے ہیں. سیاسی لوگ ہی سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں. جن پر تنقید کرتے ہیں انہی لوگوں کو ہی مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. ایک اور 90 دن کا پلان آیا ہے. لگتا ہے وزیر اعلیٰ نے اپنی نوکری کے لیے وقت مانگا ہے. ہمارے سیاسی مخالفین مکافات عمل کا شکار ہیں. جنہوں نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا آج ان کا کوئی نام نہیں لے رہا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی گفتگو. کہا نواز شریف کی حکومت سازش کے تحت ختم کی گئی. ان کی حکومت ختم کر کے ملک کی ترقی کا پہیہ روکا گیا. 2017 سے 2023 تک ملک آگے کے بجائے پیچھے گیا. اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف ملک کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. چند عناصر نے ہماری قیادت کی بیماری کا مذاق اڑایا. تحریک انصاف کی حکومت پی ٹی آئی IMF معاہدے کی خلاف ورزی کی. ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. ہماری قیادت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اپڈیٹ کریں گے وفاقی حکومت کا فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وفاقی کابینہ کی طرف سے فرنٹیئر کانسٹیبلری ایکٹ 1915 میں ترامیم کی منظوری کے بعد پورے پاکستان میں FC کے دائرہ اختیار کو بڑھانے کے لیے آرڈیننس جاری کیا جائے گا. اس فورس کا نام بدل کر فیڈرل کانسٹیبلری رکھا جائے گا جس کو چاروں صوبوں اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں کام کرنے کا اختیار ہوگا. آرڈیننس کے نفاذ کے بعد نئی فورس کے لیے ملک بھر میں بھرتی کی جائے گی جس کے ملک بھر میں دفاتر قائم کیے جائیں گے. فیڈرل کانسٹیبلری کے قیام سے ملکی داخلی سلامتی اور امن و امان کے قیام میں خاطر خواہ مدد ملے گی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے چین روانہ ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار SCO چین میں ہونے والے وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے. انہیں چینی ہم منصب نے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے. SCO وزراء خارجہ اجلاس 14 تا 16 جولائی چین میں ہوگا جس میں پاکستان، چین، بھارت، ایران، روس سمیت تمام ممالک شرکت کریں گے. ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بیلاروس تنظیم کے رکن کے طور پر پہلی بار وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے. اجلاس میں عالمی مسائل، شنگھائی تعاون تنظیم، خارجہ اور سیکیورٹی پالیسیز پر بات ہوگی. راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش. موسم خوشگوار ہو گیا. راولپنڈی میں کینٹ کے مختلف علاقوں میں سڑکیں تالاب بن گئیں. شالے ویلی سمیت کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے. قصور، شیخ پورہ، چناب نگر اور دیگر شہروں میں بارش ہوئی. اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ جمعرات 17 جولائی تک جاری رہے گا. سندھ میں 15 تا 17 جولائی کے دوران تھرپارکر، میرپور خاص، کراچی سمیت دیگر شہروں میں بارش متوقع ہے. بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا ہے. کہا ہے پاکستانی معیشت کو سنبھالنے کے لیے حکومت نے کڑے مگر ضروری فیصلے کیے جن کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح 24% سے کم ہو کر 4% آ گئی. اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا سابقہ حکومت کے 4 سال پاکستان کے لیے ڈراونا خواب ثابت ہوئے. پاکستان کا انجر پنجر ہلا کر رکھنے والا اناڑی آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اس اناڑی کو مزید چند سال مسلط رکھا جاتا تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. انہوں نے سابق وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اقتدار کے 3 سال بعد بھی کہتا تھا ہم سیکھ رہے ہیں جبکہ پاکستان کوئی کھلونا نہیں ہے جس سے سیکھا جا سکے. 2018 میں نواز شریف اور شہباز شریف کی محنت پر اس نے پانی پھیرا. پنجاب میں عثمان بوزدار جیسے نالائق شخص کو وزیر اعلیٰ لگا کر صوبے کی پسماندگی میں دھکیل دیا. اسپتال یا یونیورسٹی نہیں بنائی بلکہ ان کا دور ایک ناکامی کی داستان ہے.
پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی عمل میں نہیں آنا چاہتی، پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے ہیں تو اسپیکر کی میز پر لوٹنا ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی والے دن میں بھڑکے مارتے ہیں اور شام میں پچھلے دروازوں سے منتیں کرتے ہیں۔ بھارتی پراکسیز بلوچستان میں کارروائیاں کرتی ہیں۔ طلال چودھری کی یوب واقعے کی مذمت، بولے مرنے والے پنجابی نہیں پاکستانی ہیں، مارنے والے فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہیں۔ دہشت گردوں کے تانے بانے بیرون ملک سے ملتے ہیں۔ بلوچ اور پنجابی کو آپس میں لڑانا پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ نارتھ کراچی پیرا اسکول میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارنر میٹنگ جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی طرف سے شمولیتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں صدر ڈسٹرکٹ سینٹرل سردار خان، شہزاد مجید، توقیر احمد اور دیگر ضلعی ذمہ داران نے خطاب کیا۔ پیپلز یوتھ کے صدر جواد الحسن اور فیضان دورانی اور میر بالاج کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں 100 سے زائد یوتھ کے کارکنان نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ صدر ڈسٹرکٹ سینٹرل سردار خان نے خطاب میں کہا، بھٹو صاحب کا ویژن ہے جو آج لوگ جوق در جوق پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ خوشی ہو رہی ہے کہ نارتھ کراچی پیپلز پارٹی کا گڑھ بن چکا ہے۔ جنرل سیکریٹری شہزاد مجید نے تمام شمولیت کرنے والوں کو خوش آمدید کہا۔ ضلعی ذمہ دار توقیر احمد کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو یوتھ کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور وہ نئی نسل کو پارٹی میں موقع دے رہے ہیں۔ مسافر طیاروں کی حفاظت کے لیے ایئرپورٹ کے اطراف کے علاقوں کو نو برڈ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر لاہور ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں پرندوں کی موجودگی کو محدود کرنے کے لیے فیصلہ کن گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اقدام کا مقصد طیاروں کی ٹیک آف، لینڈنگ اور نچلی پرواز کے دوران پرندوں سے ٹکراؤ کے خطرے کو کم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور کی ضلع انتظامیہ، محکمہ وائلڈ لائف اور انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی کو فوری متحرک کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو پنجاب کی پہلی وائلڈ لائف فورس کو متحرک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور کے مشرقی بائی پاس، منامہ، اسپتال دہوری والا، پی کے ایل آئی، چونگی، امر سدھو سمیت متعدد علاقوں کو نو برڈ زون قرار دے دیا گیا ہے۔